اکثر یہ سوال ہمارے ذہنوں میں بہت زیادہ آتا ہے کہ جب کوئی چیز کوئی انسان ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا تو ہم اس سے ملتے ہی کیوں ہیں، وہ چیز وہ انسان ہمارے سامنے جو ہے وہ آتا ہی کیوں ہے، اور پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک سمپل سا جواب ہے جو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے تسلی شدہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ کسی دنیاوی چیز کے لیے ہمارا دل جب ٹوٹتا ہے تو ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو اکثر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، نمازوں میں پابندی آ جاتی ہے ان کے، وہ نفل پڑھنے لگتے ہیں کہ انہیں وہ چیز مل جائے، تہجد تک وہ پہنچ جاتے ہیں، اور ہماری دعاؤں میں جو ہے وہ شدت آ جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں سمجھ رہا، تو ہم اپنی بات جو ہے اپنے دل کا حال جو ہے وہ اپنے اللہ پاک سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، رائٹ؟ اور پھر جب ہمارا کنیکشن آہستہ آہستہ اللہ سے بنتا ہے تو آہستہ آہستہ ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں صبر آنے لگتا ہے، ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اس چیز کے دور ہو جانے کی جو بہتری ہوتی ہے نا وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ کچھ عرصے بعد ہمارے سامنے اس کو لے آتا ہے، ہمیں دکھا دیتا ہے کہ میرے بندے یہ چیز کیوں تمہارے لیے بہتر نہیں تھی۔ اللہ پاک جب ہم سے کسی چیز یا انسان کو دور کرتے ہیں نا تو اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں۔ ایک سمپل سی چھوٹی سی اگزامپل آپ کو میں دوں گی کہ دیکھیں، جب فیملی میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے یا ہمارے بچے اب چھوٹے ہوں تو اکثر ہم وہ چیز سے اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے کو نقصان ہوگا، یا کچھ بچے اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں تو ضد کرتے ہیں کہ ہاتھ چھڑانے کی، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بچوں کا ہاتھ چھوڑا تو وہ کہیں تیز بھاگنے سے گر نہ جائیں یا کسی گاڑی سے ٹکر نہ انہیں لگ جائے۔ تو اکثر ہمیں بچے یا ہم بچپن میں جب سوچتے تھے کہ کیا ہماری امی جو ہیں وہ ایسا کیوں کرتی ہیں، ہماری کوئی بات کیوں نہیں مانتی، کیا وہ ہم سے پیار نہیں کرتی، تو ایسے کچھ ڈاؤٹس جو ہیں نا وہ ہمیں اللہ پاک کے لیے بھی آنے لگتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہماری بہتری کے لیے تھا، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ امی ایسا کیوں نہیں کرتی تھی، ہماری وہ بات کیوں نہیں مانتی تھی، وہ ہماری بہتری کے لیے تھا۔ تو ایسے ہمیں خوب سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ پاک کے جو فیصلے بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی ہمیں کچھ ٹائم بعد سمجھ آنے لگ جاتے ہیں کہ جس چیز کے لیے ہم اپنے رب کو منا رہے تھے وہ ہمیں کیوں نہیں ملی۔ اور سب سے بڑی بات جو میری خود کی زندگی میں بہت موٹیویشنل ہے کہ جب بھی کسی بھی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے نا تو آپ کو لگے کہ آپ کو سننے والا کوئی نہیں ہے، یا ایسا غم جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، آپ بہت اکیلے ہو گئے، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، ان بندوں میں چنا ہے جن کو وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بن کر رہیں، میری عبادت کریں، مجھ سے بات کریں۔ اور اس سب کے بعد اللہ پاک آپ کے لیے جو فیصلے کرے گا نا وہ آپ کی چوائس سے بھی بہت بہتر ہوں گے، یقین کریں۔ اور مجھے اب لگتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ ڈپریس ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو اتنی تسلی اللہ پاک نے قرآن میں دی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں سننے والا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں۔ اور مصیبت میں پریشان ہونا، اداس ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن ایک مسلمان کبھی بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ وہ اس جگہ نہیں پہنچے گا کہ اسے ڈپریشن ہو، کیونکہ وہ مومن ہے، اس کے دل میں اللہ ہے، اسے بس جو ہے نا پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور میرا جو مقصد ہے ویڈیو بنانے کا وہ یہی ہے کہ زندگی میں کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑ دے، آپ اکیلے کیوں نہ ہو جائیں، یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ میں اپنی ویڈیو سے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب بھی آپ تنہائی میں کمرے میں آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، اندھیرے میں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا نا، تو جو ہے نا اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کا کچھ نہ کہنا بھی جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ جب آپ اپنے رب سے کچھ بھی نہیں کہتے نا تو وہ تب بھی سمجھ جاتا ہے، وہ شہرک سے بھی قریب ہے۔ اور جب آپ کو کسی سے بات کرنے کا دل نہ چاہے، آپ اداس ہوں، تو آپ صرف تھوڑی سی ہمت کر کے کوشش کر کے وضو کریں، جائے نماز پہ بیٹھ کر ہاتھ ہی اٹھا لینا، تو آپ کے دل میں آپ اپنے رب سے مخاطب ہو جائیں نا تو وہ تب بھی سمجھ لے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ میرا ساتھ دے، میرے لیے کافی ہو جا۔ اور آخر میں چھوٹی سی ایڈوائز آپ کو دینا چاہوں گی کہ اللہ کی طرف لوٹنا بہت آسان ہے۔
اس دنیا میں کسی کو بھی، ایون اپنی ماں کو بھی، اپنے پیاروں کو بھی منانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا منانا اللہ پاک کو آسان ہے۔ دونوں جہاں کے بادشاہ کو منانا تو تھوڑی سی کوشش کریں اور اللہ پاک کے لیے، آپ کے لیے جو ہے وہ خوب آسانی کرے گا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو اور ہم سب کے لیے آسانی ہو۔ اللہ پاک ان سب چیزوں سے ہماری حفاظت کریں جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور میری دعا ہے کہ جو بھی انسان جس بھی تکلیف میں، اللہ پاک اس سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور آسانی فرمائے۔ آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔